بھائی ایک ملک ہے غلاموں کا، وہاں پر ہر شخص غلام ہے، اور اس کی درجہ بندی جو ہوتی ہے نا کہ بڑا غلام کون سا ہے، چھوٹا غلام کون سا ہے، کہ وہ اصل میں اس غلام کا مالک کون ہے۔ تو جس غلام کا جتنا بڑا مالک ہے وہ اتنا ہی رسپیکٹیبل غلام ہے اس ملک کے اندر۔ اور اس ملک میں جو غلامی کی زنجیریں توڑنے نکلے وہ بھی جعلی تھے، انقلابی لیڈر۔ تو کوئی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی جیل میں پڑا ہوا ہے، کہیں پڑا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان پہ۔ 9 مئی کا نے مجھے بہت تکلیف دی ذاتی طور پہ، جو افواج پاکستان کے ساتھ جذباتی رشتہ ہے، لیکن جو یہ تو تکلیف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا مجھے، کہ جس طرح نون لیگ نے ایڈوانٹیج لیا اس کا پولیٹیکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ نے کرایا 9 مئی، لیکن نون لیگ نے جس طرح کا ایڈوانٹیج لیا ہے، ٹھیک ہے عمران خان جو ڈیزرو کرتا تھا وہ کو مل رہا ہے ان کو، بھائی صاحب کو، جو انہوں نے زیادتی کی، ذہن سازی کی، اداروں پہ اٹیک کیا، لیکن جو تکلیف ہے نا وہ سارا پولیٹیکل جو بینیفٹ لیا اداروں سے، ادھر سے ادھر سے، وہ لیا نون لیگ نے۔ ورنہ جو ان کی گورنمنٹ تھی اور جو ان کی پوزیشن تھی، ان کا تو سیاسی طور پہ کوئی نام لیوا نہیں ہونا تھا اس وقت اس الیکشن کے اندر۔ اور ابھی گراؤنڈ کے اندر سچویشن جو ہمیں پتہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور جس طرح کے یہ جعلی سروے آئی جا رہے ہیں، مینوفیکچرڈ، اس سے ایک ہوا بنائی جا رہی ہے بادی النظر میں کہ نون لیگ ایک دم، سوال یہ ہے کہ نون لیگ کس طرح پاپولر ہو گئی ایک دم، مطلب ایسا گراؤنڈ پہ کیا کیا جو لاسٹ پرفارمنس جس کے اوپر ان کی ایسی تیسی ہو رہی ہے، جس میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، وہ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، جس میں یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ جو ان کی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں ان کا حال احوال کیا بتاؤں میں، 2-3 جلسے چھوڑ کے، تو یہ سرویز آ رہے ہیں کہ جی وہ پاپولر ترین ہوگی۔ تو اگر یہ الیکشن مینوفیکچرڈ ہو گیا، جو کہ بہت سے لوگ جیسے شاہد خاقان عباسی ہو گئے اور اس طرح کے لاکھوں لوگ ہوں گے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن صرف اس ملک کو انتشار کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ آج جو آب و ہوا ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، نواز شریف کے حق میں ہے۔ کل اگر عمران خان کے حق میں ہوگی، وہ باہر آ کے سب سے پہلے اسے الیکشن چیلنج کر دینا ہے۔ اس نے کہنا کہ بھائی کون سا الیکشن جس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہی نہیں تھی، ملک کی سب سے بڑی پارٹی بقول ان کے۔ تو یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اور جس طرح نون لیگ اس کی کمپیئرنگ کر رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح اس ملک کو سٹیبلٹی دے گا، یہ کس طرح اس ملک کو پالیسی دے گا، لوگوں کو ریلیف دے گا۔ فیصل واؤڈا صاحب، مظہر عباس صاحب، ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر خرم عباس تھوڑی دیر کے لیے جوائن کریں گے۔ پاکستان نے آج بہت بڑی منصوبہ ہندوستان کا بے نقاب کیا، ٹارگٹ کلرز کا ہندوستان کے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ڈسکس کر لیں کہ بھارت کی جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف جو ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں جس طرح کی جا رہی ہے، اور بھارت کے جو لوگ ملوث ہیں اس کا فوج نے پتہ چلایا ہے، اور ہمارے سامنے اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ پاکستانی سیکورٹی اداروں نے بھارت کے دہشت گرد نیٹ ورک، بھارتی ہینڈلرز جو دہشت گرانہ کارروائیوں میں ملوث تھے ٹارگٹ کلنگ میں، جس طرح کینیڈا میں بھی ہوئی ہیں، اس کو بے نقاب کیا، لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے بھارت نے پاکستان سمیت دیگر ممالک میں مختلف معصوم افراد کو دہشت گردانہ کارروائی میں قتل کیا، مگر ان سرگرمیوں کے بارے میں کوئی بھی ٹھوس شواہد فراہم نہیں کیے۔ بھارت نے پاکستان میں جن ٹارگٹ کلر کو استعمال کرے معصوم شہریوں کو قتل کیا، ان کے نام اور ان کی شکلیں دی گئی ہیں۔ قتل کیے جانے والے معصوم شہریوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم و بربریت اور بھارت کے گھرونے چہرے کو بے نقاب کیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھارت کینیڈا میں بھی یہ کر رہا ہے، پاکستان میں بھی کر رہا ہے، کوئی انٹرنیشنل لاز پہ امپوز نہیں ہوتا، کوئی انٹرنیشنل لاز کے اوپر نافذ العمل نہیں ہوتا؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ اس وقت یہ بھارت کی جنیوا کنونشن کی آرٹیکل 4.2 کی خلاف ورزی ہے، جو کہ بھارت اس وقت کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یو ایس اور کینیڈا کی بات کی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا جو ہے ایک فرینکنسٹائن مانسٹر کریٹ کر رہی ہے، جو بعد میں خود اس پورے دنیا کے لیے، اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوگا۔ آپ نے پچھلے 1 سال کی اگر کارروائیاں دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک جو چیز امپورٹنٹ ملے گی وہ یہ کہ جو موڈس آپرینڈائی ہے، جو کہ ٹارگٹ کلنگز ہے، وہ مور اور لیس سیم ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو پاکستان نے آج جو نیٹ ورک یہ بسٹ کیا ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو ریکروٹمنٹ ہے، ریکروٹمنٹ کے بعد جتنی ہر چیز کو کمپارٹمنٹلائزیشن کے حوالے سے کیا گیا ہے، جس میں ریکروٹمنٹ ہے، اس کے بعد ہائرنگ ہے، اسکاؤٹنگ ہے، اس کے علاوہ ویپن خریدنا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کی ایگزیکیوشن کرنا۔ ایون جو تھرڈ کنٹری ہے اس کو یوز کیا گیا ہے مونیٹائزیشن کے لیے۔ تو آپ کو ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک ملے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گا کہ جو ہینڈلرز ہیں پاکستان کے اندر،
ان کی جو ہائرنگ ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوئی ہے. اچھا. تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ ایک سائن ہے پاکستان کے لیے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان نوجوانوں کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو پھر ہائر کیا گیا اور مونیٹائز. اور یہ پاکستانی نیشنل جو ہے وہ ہائرڈ ہوئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اور اس میں بتاؤں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ہماری، اس نے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک ان کی ذہن سازی کر دی گئی ہے پاکستان آرمی اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف، اس میں بھی بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو اب ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اب اس نیٹ ورک کو، سوشل میڈیا کو ڈفرینٹ طریقے سے یوز کر رہی ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف. تو اوور آل آپ کو ایک بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ کیمپین نظر آئے گی پاکستان میں را کی اسپیشلی. اور نہیں جی، بہت ویل ڈن ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے ہر وقت اس طرح لوگوں کو ایکسپوز بھی کر لیتی ہے، پکڑ بھی لیتی ہے موقع پہ، اور یہ بڑا اپریشیبل ہے. لیکن آبویسلی انٹرنیشنل لا تو کینیڈا میں کچھ نہیں کر سکا، انڈیا اور را کے خلاف تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوگا. ڈاکٹر خرم آباد صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پہ رپورٹ ہم کرتے رہیں گے.